جو ان کو اسلحے دیتے ہیں, ایک دوسرے سے دشمنی کراتے ہیں, مرواتے ہیں, لیکن کام کا کوئی نہیں ہے. جو ان کی کچے کے لوگ کیسے؟ بالکل میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ اپنے لوگوں کے بھی نہیں ہیں. جیسا میں ہوں نا ایسا کوئی نہیں ہے. میں ان لوگوں کا درد محسوس کرتا ہوں, میں ان کے لیے جی رہا ہوں. یہ کچے کے لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کچے کے لوگ بڑے خطرناک لوگ ہیں. ان کا گزارا بس اغوا کے اوپر ہے, اور اغوا بھی یہ پنجاب کے لوگوں کو کرتے ہیں جن کے پاس نوٹ ہے. غریبوں کو اغوا نہیں کرتے جن کی 2-2 کروڑ کی گاڑیاں نکلتی ہیں. 2-2 کروڑ کی گاڑیاں ہمارے روڈوں سے نکلتی ہیں, جہاں روڈ سنگل بنا ہوا ہے, اور گاڑیاں 2-2 کروڑ کی. کسی کو فکر ہے ہمارے سندھ کی؟ کسی کو نہیں ہے سندھ کی فکر, کوئی پارٹی کو فکر نہیں ہے. آج بھی ہمارے سندھ میں ایک سنگل روڈ ہے. سوچو یہ کچے کے ڈاکو ایسے ہی ڈاکو نہیں بنے, محرومی کی وجہ سے بنے. ان کو اگنور کیا گیا, نظر انداز کیا گیا ان کو, لیکن ایسا نہیں ہوگا. اب اگر پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ان کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. جیسے کہ ہمارے لیڈر نے کہا نا, پاکستان کھپے, تو پاکستان کھپے کے لیے ہمیں کچے کے ڈاکوؤں کو بھی ساتھ لینا چاہیے. ان کے مطالبات سننے پڑیں گے. ان کے جو مطالبات ہیں ناجائز نہیں ہیں. اس پاکستان کی دھرتی کے سپاہی ہیں, وہ اس دھرتی کے ماننے والے ہیں, اس دھرتی کا فلیگ اٹھاتے ہیں. یقین کرو گے 14 اگست بناتے ہیں, 14 اگست کچے کے ڈاکو بناتے ہیں. مجھے دعوت نامے آئے, میں گیا, میں نے دیکھا, میں یقین کرو اتنا خوش ہوا ہوں میں ان کو دیکھ کے کہ ان میں محب وطنی زیادہ ہے ہم سے. ہم کیا کرتے ہیں, ادھر سے دیکھ کے ادھر آتے ہیں. اور ادھر جانے کا ہی سوچتے ہیں ہم, کمانے کے لیے, کھانے کے لیے, گھومنے کے لیے, عیاشیوں کے لیے. کیا نہیں سوچتے ہم, بتاؤ ہم کیا نہیں سوچتے. اور کچے کے ڈاکو پہاڑوں میں رہتے ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کب نہاتے ہوں گے, کب کھاتے ہوں گے. لیکن کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اپنی قوم کے لیے جی رہے ہیں. قوم کے لیے کھڑے ہیں وہ, اپنے لیے نہیں کھڑے. میں نے ان کی نہ بیویاں دیکھی, نہ بچے دیکھے, نہ وہ رش دیکھا. وہ سارا پیسہ اس قوم کے اوپر لگا رہے ہیں. ہمارے سے کانٹیکٹ میں ہے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کچے کے ڈاکوؤں کو بھی نکھیل ڈال سکتی ہے, اور ڈالا ہوا ہے نکھیل. پیپلز پارٹی نے ان کو باندھا ہوا ہے کچے تک. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اگر نہیں ہوتی تو یہ سندھ آپ کا ہاتھ سے چلا جاتا. کچے کے ڈاکو سکھر, حیدرآباد, یہاں تک بھی پہنچے ہوئے ہیں. یہ شہر سارے ان کے قبضوں میں. نواب شاہ, آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کیا بتاؤں, کیا سمجھتے ہو آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے اندازہ آپ کو کچے کے ڈاکوؤں کا. ان کو اندازہ ہے آپ کا. وہ ایک ایک بات جانتے ہیں, وہ سب جانتے ہیں. کیا کھا رہے ہو, کیا پی رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے جا رہے ہو, سب پہ نظر ہے ان کی. ان کے بندے. یہ ایوارڈ مجھے ملا تھا 94 میں ایوارڈ ملا تھا, اور یہ 96 میں ایوارڈ ملا تھا. فوجیوں نے دیا تھا, بالکل. اور فوجیوں, ایک فٹ بال کا ہے, دوسرا سوشل ورکر میرے. یہ سوشل ورکوں کی مہربانی سے ملا تھا مجھے. اور یہ دیکھو, یہ وہ تصویر ہے, غور سے دیکھنا اس کو. یہ ساری چیزیں میری زندگی بھر کی کمائی ہے. یہ دیکھ لو, ایس ایس پروڈکشن, یہ خطرناک پروڈکشن ہے.
پروڈکشن ہاؤس بنا دیا تھا میں نے، اور میں نے نبیل کے ساتھ مل کے کیا نہیں کیا یاری، 100 فلمیں کی، بلوچی میں، سندھی میں، پشتو میں، ہر فلم میں ہر ٹیلنٹ کو لے کر آیا ہوں میں نے پروموٹ کیا آرٹسٹوں کو، ان کے چولوں کو پروموٹ کیا ہے، ان کے آنسوؤں کو پروموٹ کیا ہے، مجھے سب آرٹسٹ جانتے ہیں، کوئی بھی شوبز کا ایسا آرٹسٹ نہیں ہے جو مجھے نہ جانتا ہو، مجھے سب جانتے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، میرے اندر دیکھو ان کی محبت ہے، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں مرنے سے پہلے کچھ کرنا چاہتا ہوں آرٹسٹوں کے لیے۔ احمد شاہ سے بھی میری بات ہوئی آرٹس کونسل میں، اور ایسا کرا کہ آرٹسٹوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، ان کے دکھ درد کے جو دن آتے ہیں، اچھے برے دن سب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، زندگی ایسے ہی نہیں گزرے گی بھائیوں، جیالو ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم کسی کے لیے سوچیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی سوچے گا، وہ رب العالمین بہت بڑا ہے، ہماری ضروریات کچھ اور ہیں وہ جانتا ہے، لیکن ان کی ضروریات کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں دونوں ہاتھوں سے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہوں ان کی پریشانی دیکھ کے، آج کا آرٹسٹ اتنا پریشان ہے، آرٹس کونسل کے اندر جاؤ، ایک چائے کے لیے 4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، تم پلاؤ گے، وہ پلائے گا، یہ آئے گا، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے ان ہاتھوں میں، اللہ رحم کرے، کیا کروں میں ان کے دکھ درد سے، ان کے ساتھ کتنے خطرناک درد ہیں، میرا مولا بہت خطرناک ہے، ان کے چولہے جا کے دیکھو، چولہے بند پڑے سب کے، ایک بچہ اسکول جاتا ہے، بس واحد میں ایک بچہ، 4 بچوں میں سے ایک بچہ اسکول پڑھا سکتا ہے آرٹسٹ، یہ آرٹسٹ کہاں کھڑا ہوا ہے آج، یہ تو بتائے کوئی، میرا دل روتا ہے ان کے لیے، ان آرٹسٹوں کے لیے میرا دل روتا ہے، یقین کرو ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے، ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ان آرٹسٹوں کو فکر ہے، ہر جگہ کے آرٹسٹ، اسٹیج کے آرٹسٹ آپ کے سامنے، آرٹسٹوں کے لیے میں کھڑا ہوں، اور میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ ان کے لیے کچھ کر کے جاؤں گا، ان کے لیے دونوں ہاتھوں سے کچھ کروں گا، ہاتھ جوڑ کے کرنا پڑا تو وہ بھی کروں گا، لیکن ان کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا۔ احمد شاہ سے بات ہوئی ہے میری، اور اس نے بھی مجھے اچھا پازیٹیو میسج دیا ہے، ہاں اس کا دل بھی بہت بڑا ہے احمد شاہ صاحب کا، آرٹسٹوں کے لیے، اور آرٹسٹوں کے لیے طبی امداد ہو، اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو جائے، کیا بتاؤں میں، فوتگی ہو جائے، وہ کدھر پہنچ گیا ہوں، وہ آرٹسٹ ایسے ہی مر گیا، فکروں پریشانی ہے، پریشانی میں مر گیا بیچارہ، اس کو بچوں کی فکر ہے، بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، کیا ہوگا میرے بچوں کا، کیا ہوگا، میں ہل جاتا ہوں جب ہی میرا خون کھولتا ہے، اور میں ان کی بات لے کے پہنچتا ہوں، ہر فارم پہ اس کی بات اٹھاتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے اچھا رزلٹ آئے گا، پازیٹیو آئے گا۔ تم لوگ تو جانتے ہو مجھے، میں اپنے لیے نہیں جیتا، میں اپنے لیے کبھی نہیں جیا، میں دوسروں کے لیے جیتا ہوں، میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، سمجھ لو ایک ہی کام ہے میرے پاس، ان کی فلاح بہبود اور ان کے دکھ درد میں کھڑا ہونا، بس، اور میں کرتا ہوں ان کے لیے، کوئی میں احسان نہیں کرتا، نہ میں کبھی جتاتا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں
بعض اوقات میرے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن میں آج بھی ان دونوں ہاتھوں سے، کہ کہیں اس ہاتھ کو پتہ چل گیا ہو. چلو دعا کرو ہم سب کے لیے جو دنیا سے چلے گئے آرٹسٹ، پریشانی میں گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ان تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام سے. میں کہہ رہی ہوں آپ یہاں سے کیا ملک سے باہر چلے جاؤ، میری جان کو خطرہ ہے. کیوں ہوں؟ میری جان کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا بات بتا ہی نہیں چاہتی. کس سے خطرہ تمہیں پتہ ہے؟ بس کچھ لوگ ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے پیچھے لگے ہوئے. صرف یہ مال کچھ کروں، پیسے کچھ کروں؟ ہاں جاؤں کہاں جاؤں؟ تم بتاؤ مجھے. یہاں سے باہر چلے جاؤ، دبئی، امریکہ، لندن، کہیں بھی چلے جاؤ، پر یہاں سے چلے جاؤ. اس لیے مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑے گی تاکہ میں اگر تو یہ پتہ چل جائے گا دشمن کو. پریس کانفرنس کروں گے تو پتہ چلنا چاہیے ان کو کہ بھائی مجھے ہر ایک چیز کا معلوم ہے. میں کوئی ڈر کے نہیں بھاگ رہا، بلکہ تم لوگ ویٹ کر دیں مجھے، میں اس لیے جا رہا ہوں. مطلب تم یہ چاہ رہے ہو ان سے مقابلہ کرنا. جب میں ہوں گا ہی نہیں یہاں پر تو مقابلہ کو کریں. پریس کانفرنس کر رہے ہو، ان کو پتہ چلے گا. کیا پتہ ہے ایئرپورٹ پہ تمہارے ساتھ کو کچھ کر بیٹھے تو پھر کیا کرو گے بتاؤ. جی لوگ میرے ہوئے میں اور تمہارے بغیر جی تو نہیں سکوں گی، پر جینا پڑے گا کیونکہ تمہاری جان میرے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے، اگر تم اتنا اصرار کر رہی ہو میں جاؤں، لیکن میرے دشمنوں کو اتنا کہہ دینا کہ میں ان سے ڈر کر نہیں بلکہ اپنی مرضی کے تحت جا رہا ہوں. تو آپ دیکھتے ہو ایسے کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ کیوں؟ چھوڑ کے کہاں جانے کی تیاری کرتے ہیں؟ یہ کیا کیا لیکن لیکن پلیز بیٹھ کے چھوڑے، آپ نہیں کھڑے ہو کے بھی بات کر رہے ہیں آپ سے، لیکن یہ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ ویسے ہی گھومنے کے لیے میں نے میرے بات چکر لگا کے آیا، تھوڑا پانی وغیرہ چینج ہو جائے گا، ہوا چینج ہو جائے گی. ہماری نظروں سے کیسے بس سے جا نہیں سکتے ہیں؟ ایسا کام کیا کیا ہے؟ وہ تو وقت بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا. اچھا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ ان سے اس طرح کیوں بات کر رہی ہیں؟ میڈم آپ ان کو یہاں سے کیوں نکالنا چاہیں گی؟ آپ یہ بتائیں. یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے. کچھ بزنس کے لیے جا رہے ہیں باہر. کیا آپ سچ بول رہی کہ یہ بزنس کے لیے جا رہے ہیں؟ جی جی، یہ بزنس کے لیے جا رہے ہیں. اور ہم proof ہے آپ کے پاس؟ ویسے ہی ہم آپ کو صفائی کیوں دیں؟ آپ ہیں کون؟ چلیں وہ پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں اور آپ صفائی کیوں دیں گی، اور آپ ہی صفائی دیں گی. دیکھیے اس طرح آپ کہیں نہیں جا سکتے جب تک ہماری اجازت اور پرمیشن نہیں ہوگی. تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں، میں نے سن لیا ہے جو یہ بنائی ہے. تمہاری پرمیشن ضرورت ہے، میرے کو ضرورت ہے. میرے نام کی پستہ پڑھ رہا ہوں، میں نام کو نام تم نے کس کس کو لائسنس دیا ہے، کس کس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، کس کس کو پاور دیے ہے. تمہارا جو مال جا رہا ہے وہ پکڑا جا رہا ہے. کیوں؟ مال پکڑا جا رہا ہے؟ اچھی تم اس سے بیٹھو، آپ اوپر بیٹھو، آپ نیچے کیوں کھڑی ہیں؟ آپ اوپر ادھر سے جاؤ یا ادھر ہی بیٹھ جاؤ. آپ اوپر بیٹھو، میں نے آپ اوپر چلے جاؤ. نہیں بیٹھے بیٹھے آپ ادھر بیٹھو. اس کو باہر بھیجو دبئی، نہیں تو یہ گرفتار ہو جائے گا. جی میں گرفتار ہی ہوگا. گرفتار ہو جائے گا. جی بالکل، یہ 2 نمبر کام کرے. 2 نمبر سرکار، ہمیں یہی پتہ چلا ہے. کلّا یہ دلہ نہیں ہے. دیکھیے سالو میرا پاسپورٹ سب تیرا سب تو میں آپ کا پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے. وہی سیکنڈ میرا پاسپورٹ مجھے دیں تاکہ میں ایسے سارا کام تیرا ہاتھ ہے.
आया तेरी सरकार तू चला रही मैं चला आप चलाते हैं। जैसा न चला सारों को लेकर आई ये सारों को इसके लिए लेकर आई इस मैडम से सवाल करो जरा उधर तुम तो जेल जाओ तेरा 20 साल बताओ खालिया मैडम बताइए ये सब क्या लगते हैं आपके? ये सब क्या लगते हैं? वो मेरा फियांसी है। और बाकी बाकी मेरे नाम को बदनाम किया है इसने मेरे नाम को बदनाम सारे ट्रक पकड़े जिधर जाओ ट्रिपल एस के लाइसेंस ये वो समझ रहा है मेरा माल सरकार ने अप्रूवल दी है हर चीज दे जाए सरकार नहीं नहीं भला हम आपके आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी। के अंदर इतने डरे बात जो सारा सच है ये सच है और ये चित्तर सच मरवा इसको चित्तर अभी भी मरवा टाइम में आप सच बता दें बेहतर होगा। सच ही कह रही हूँ मैं। आप अभी भी सच नहीं कह रही हैं। बेहतर है तेरी टच में न करो तुम मेरे को टच करने भी ना देना लेकिन एक बात याद रखना मेरे नाम को बदनाम किया है रोकना जाता है छत्र से गोल मारा रोकने वाला गोली नहीं था गोली बड़ा क्या शूट पावर थी हाउस सही वाली और चिप किया मैंने बाल को ऐसा चिप किया तो बाल के सब हवा में एक्यूरेट जॉन जो एक्यूरेट शूट मार के शब्द से गोल कर सकता है घर में बैठी हुई एक ऐसी डायरेक्ट जालिम औरत को पहचान नहीं था जो मेरे नाम पे अपने नाम बनाने के लिए और मेरी मिल्कियत की अपनी अगर रन कर भरोसा किया शान से हो मान है मान से प्यार है प्यार करो बदनाम न करो मैंने तो बता नहीं। अभी आज की इसकी शुरू नहीं होती तुम इंटरव्यू लेते करी हो एजेंसी के नंबर भी हो पैदा की गई धंधे भी किए हैं लोग बताते भी हो खबरें सबके रखते हो जाहिल औरत आप मुझे गलत समझ जाहिल जाहिल मतलब जाहिल। जाहिल जाहिल तालीम वेरी गुड जाओ सर ले जाओ मेरा पासपोर्ट दे मैं निकलूंगा पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा पासपोर्ट अरे मैं तुम्हें लेके बाल जाती हूँ इससे तुम बाल समझ फोर्स जाओ। करिए इसको भी उठा के बंद करो ठीक है ओके इसका बात है। पासपोर्ट ऐसे कैसे बंद कराओ मुझे इसको जहाज में हमारे बिठा लिए के कार खड़ी है, आ जाओ जहाज में। पानी के जहाज में बिठाना जो गवादर जाएगा गवादर जाना चाहिए फिर मैं कोयटा में खुद बुला लूँगा कहाँ कोयटा एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ क्या है देखो हाबिद को पासपोर्ट मत देना। अगर आबिद निकल जाता है आउट ऑफ अच्छा तो पासपोर्ट क्यों नहीं देना ये बताओ मुझे। भाई अगर वो आउट ऑफ कंट्री चले जाएगा तो सारी जिम्मेदारी अच्छा हमारे सर पर होगी और हमें उससे बहुत कुछ निकालना है। अब अगर वो चला गया तो हम फंस जाएंगे क्योंकि इस टाइम एजेंसियां सारी जी हमारी बिल्कुल ठीक है तो तुम ठीक रहे हो। हाँ
اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہاں، کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا. بالکل اسی حساب سے پھر ہم انشاءاللہ کام کریں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر وہ ہمارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے تو یہ بچے گا نہیں. اس سے بگاڑنا بھی نہیں ہے, اس کو جو ہے نا اس طرح سے رکھنا ہے کہ اگر وہ بالکل بے فکر ہو جائیں اس سے. ہاں, کیونکہ وہ ہمارے جو ہے بڑا کام آنے والا بندہ ہے اور ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, اور ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا بڑے کام کا بندہ ہے, اور ہاں بالکل بالکل. وہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو نہیں انشاءاللہ نہیں جاتا ہم پھنس جائیں گے. اس کا کام. تو یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمیں بڑا محتاط ہو کے چلنا ہے. اور ہاں بالکل, سانپ بھی مر جائے گا اور لاکھ نہیں ٹوٹے گا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھتے ہیں بھی, اور میرے جہاں تک خیال ہے کہ اب بڑے صاحب بھی آئیں گے تو اس سے مل بیٹھ کر ہی کچھ طے ہوگا, جب تک ہماری گرفت مضبوط ہوگی. بالکل انشاءاللہ, اپنا فکر نہ کریں, یہ بات ہماری آپس کی ہے اور اسے کانوں کان خبر نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو, ورنہ ہمارے راز کھل جائیں گے. اور یہ ہمارے بالکل کھلیں گے نہیں راز, فکر ہی نہ کریں. میں اس کو بالکل میں ابھی میری ہاں بات بالکل میری بھی بات چل رہی ہے, ایجنسی سے میری بات چل رہی ہے, سب جگہ میری بات چل رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی جو بھی ہے ٹھیک ہے. دیکھو, میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دو سیدھے طریقے سے. دیکھیے پاسپورٹ ابھی میرے پاس ہے نہیں. تیرا پاسپورٹ کہاں ہے مجھے پتا ہے, اس سے پوچھ. یہ ہے جس نے تیرا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے, اور اب ایران سے کام ہو رہا ہے. ہم نے پاسپورٹ ایران بھیجا ہے. تجھے ایران بھیجیں گے پاسپورٹ کے ذریعے, تو کہیں اور نہیں جا سکتا. تمہارا فکس کر دیا میں نے. پہلے ہم بارڈر کے ذریعے کرتے تھے, اب یہ کہ پراپر پاسپورٹ کے ذریعے کام ہوگا, پراپر لیگل کام کریں گے. یہ لیگل سیکرٹری ہے میری, تمام قانون لو یہ جانتی ہے اور یہ دیکھے گی, سب کو یہ فالو کرے گی, اور آپ اس کو فالو کرو گے. سمجھ گئے نا, کام کرنا. میں سر اپنا پاسپورٹ تم زیادہ بات نہیں کرو, بس اس کو دیکھو, یہ میرے ساتھ ہے, اور یہ جب تک ہے ہمارے پاس سارے پاسپورٹس ہیں, ساری ایمبیسیز ہیں. ہاں, یہ واحد لڑکی ہے جس نے اپنے گھر کو چھوڑا. ہماری جد و جہد میں اس کا بڑا مقام ہے. اس نے قید و بند کی صحبتیں بھی اٹھائی ہیں. تمہارا بہت اچھا کروں گا میں, تم سوچ بھی نہیں سکتی. تمہارے لیے ایک بنگلو دبئی میں بنانا چاہتا ہوں میں. دبئی میں رہو گی, دبئی میں تمہارے بھائی بالکل بھی سر, ہیں. آپ نے ٹھیک کہا, میں سمجھ گئی. تم سب کے لیے پالیسی لے کر آ رہا ہوں میں. جو بزنس کا حصہ ہے نا, ان سب کے لیے ایک پالیسی لے کر آ رہا ہوں, ایمانداری کے ساتھ. بس سر میں تو خود پریشان ہوں کہ یہ میرے ہاں یار تیرا پاسپورٹ تو بھی مشکل ہے. میں سب کے لیے اصل تیرا پاسپورٹ یہ ہے, یہ تجھے آزاد کر دے گا. آپ کے ساتھ ہوں سر. آزاد کر دے گا تجھے. تیرے بارے میں سب جانتا ہوں میں, اور یہ بھی جانتی ہے. اس کا ٹریکر جانتا ہے تجھے, میں جانتا ہوں. تو نے جو خنجر گھونپا ہے ہمارے پیٹھ پیچھے, ہمارے بزنس کو جو لات ماری ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ہاں, کیا سمجھتا ہے؟ تم جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو, سیلفی لے آؤ میرے ساتھ. یہ آخری سیلفی ہے تمہاری. کیا پتہ تمہیں زندگی دوں یا نہ دوں, اب یہ میرے ہاتھ میں ہے. تمہیں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو اس کو کاپی کروا کے لے آنا, شاید میں تمہیں چھوڑ دوں. پاؤڈر کاپی کرنا نا,
یہ کاپی تمہاری ایران کے ایمبیسی میں جمع ہوگی جو تمہیں آگے تک کام آئے گی. تم آرام سے رہ سکتے ہو, کام کر سکتے ہو. نہیں بیٹھو, ابھی تم کھانا کھا کے جانا, کھانا کھا کے جانا. خالی ہے پیٹ تمہارا, منڈ کے کھاؤ تو منڈ کے کڑائی. ہاں ڈٹ کے کھانا ہے. یہ بھی اس کی گولیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. 2 گولیاں یہ کھا لو گے تو جلدی پیٹ بھر جائے گا. تو میرے ساتھ ہوشیاری نہیں کر, ہوشیاری نہیں کر, ساری ہوشیاری نکال دوں گا. شاباش. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, باس از آلویز رائٹ. باس از آلویز رائٹ. یو نو, نوکر کی تو نخرہ کی وہ والا کام کرا کرو. سمجھیے نا. ذہن میں رکھنا 2 باتیں, 2 باتیں ذہن میں رکھنا. اگر کام کرنا ہے میرے ساتھ, دوبارہ کام کرنا ہے. ایک مرتبہ تو تم نے چونا لگا دیا ہمیں, شکیل شاہ نے مجھے بتایا. تم نے چونا لگایا, مجھے چونا لگایا. مجھے دنیا جانتی ہے, میں اپنے الفاظوں کا ہوں. جو میں بول دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں میں. اور تم نے میری بھی نہیں رکھی, اپنی چلائی تم نے. تم کیا سمجھتے ہو کامیاب ہو جاؤ گے, کر لو گے کام؟ کیسے کرو گے کام یہ بتاؤ, کرو گے کیسے؟ اس علاقے کا کنگ میں ہوں. لوگ مجھے جانتے ہیں, میری وجہ سے تمہیں لوگ ابھی آسرا کرتے ہیں. بچے گا نہیں تو نہیں بچے گا, بچے گا نہیں تو. تیرا کام ہو گیا, تیرا کام ہو گیا. اگر میں نہیں کروں گا میں, دوسرے تیرا کام کر دیں گے. تو نے دوسروں کا بھی بیڑا غرق کیا ہے, ان کی روزیوں پہ لات ماری ہے, ان کی رزق کی توہین کی ہے. تو نے کسی کی عزت کرنا سیکھو. سمجھ میں آیا؟ میرے کاروبار کا اصول ہے, سب سے پہلے میں لوگوں کی عزت کرتا ہوں. ہاں ایسے نہیں. تم مجھے جانتے ہو. اور سر یہ میں اس کو ڈالوں, اور سر پلیز سر مجھے جانے دو. ایسے نہیں جا سکتا تو منا, ایسے نہیں جا سکتا. تیرے لیے میں نے کچھ سوچا ہوا ہے. ہاں یہ دیکھ, یہ تجھے یہ وہ اجرک ہے جو کچے کے ڈاکوؤں نے مجھے دی تھی. ہاں کچے کے ڈاکوؤں کی اجرک ہے. اور یہ سر یہ میں لے لوں سر؟ یہ بھی رکھ لے, اور ان کے ساتھ مل کے کام کر. دن میں سینکڑوں گاڑیاں آتی ہیں وہاں سے, ہر چیز میں معدنیات ہے. جرت نا تجھ میں, کر لے گا؟ کرنا پڑے گا. مجھے اوکے کی رپورٹ ملنی چاہیے. ہاں ہٹ جا. ارے یہ کیا؟ چلو بھائی, پسٹل تیرے پاس کہاں جا گیا؟ چلو پولیس مجھے کیوں گرفتار کر رہا ہے؟ مجھے کیا بات ہے یار, مجھے کیوں گرفتار کر رہا ہے؟ چلو آؤ. گیم ہو گیا. نہیں اندر آ, آگے ہو جاؤ. یہ میرے ساتھ گیم ہو گیا. ڈاکو